بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، میرا پہلا ویڈیو اس بات پر تھا کہ انشاءاللہ زندگی کے جو لمحات ہیں پیدائش سے لے کر کے موت تک کے، اس میں جو وہ احکام جو زندگی میں ضرورت پڑتے ہیں، انشاءاللہ تمام مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد میرا ویڈیو نسب سے متعلق آیا، اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو عقیقہ سے متعلق ہے، ہمارے اسلامک فتویٰ پر۔ اس ویڈیو کو ضرور سنیں، بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اور بیچ میں اسے نہ چھوڑیں، آخر تک ضرور سنیں عمل کی نیت سے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، عقیقہ کیا ہے اور عقیقے سے کیا فائدہ ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عقیقہ کے معنی ہیں پھاڑنا، اور عقیقے کے اصطلاحی معنی ہیں بچہ یا بچی کی جانب سے اس کی پیدائش کے 7ویں روز جو خون بہایا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقے کی دعا کیا ہے، بچے کے لیے کیا ہے، بچی کے لیے کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جس سے یاد کرنے میں سہولت ہوگی۔ بچے یا بچی دونوں کی طرف سے عقیقہ کرنا ضروری ہے، اور کتنا کرنا ضروری ہے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اہل عرب اپنے بچوں کا عقیقہ کیا کرتے تھے، اور عقیقہ کرنا ان کے نزدیک امر لازم تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا، اور اس پر عمل بھی کیا، اور لوگوں کو ترغیب دی۔ عقیقے میں 2 چیزیں ہیں، ایک سخاوت کا پیغام ہے، سخاوت کی دعوت ہے، سخاوت کی پکار ہے، اور دوسرا ناحیہ اس میں کنجوسی اور بخل سے رکاوٹ ہے، اور بخل اور کنجوسی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ عقیقہ یہ اسلام میں مشروع قرار دیا گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کی طرف سے فرمائیے گا، اس کی طرف سے خون بہاؤ، اور مطلب یہ کہ عقیقہ کرو، اور اس عقیقے کے ذریعے سے بچے کی تکلیف کو دور کرو۔ کون سی تکلیف؟ یعنی سر کے بال کو صاف کرانا، اور اس کے ناخن وغیرہ کی صفائی کروانا۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے کے اوپر جو بال ہیں اس سے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا،
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے بال کی صفائی کرواؤ، یہ کہ اس کے سر کو حلق کرواؤ اور اس کے بال کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دی۔ اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور یہ دین محمدی کی علامت ہے۔ اذان کی خصوصیت یہ ہے کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے، اور بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے شیطان بچے کو تکلیف دیتا ہے، تو اسلام میں مشروع کیا گیا کہ اذان دی جائے تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ عقیقے میں بچوں مطلب جو لڑکا ہے اس کی طرف سے 2 جانور، 2 بکرا 2 بکری، یا بڑے جانور ہیں اس میں 2 حصے، اور بچی کی طرف سے لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا یا بڑے جانور میں سے 1 حصہ کرنا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اس طرح کے جو نام ہیں وہ تمام کے تمام اچھے نام ہیں، اور اللہ کی جو صفات ہے ان سے پہلے عبد لگا دیا جائے، عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد الغفور، یا جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام تھے، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یونس، ایوب وغیرہ۔ یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھا جائے، اگر کسی شخص کا نام اللہ کی صفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عبد الغفار یا عبد القہار، عبد الجبار، تو ہم اس میں احتیاط کریں کہ اس کا پورا نام لیں، ہم وہ غلطی نہ کریں جو عموماً معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اے غفار، اے قہار، اے رحیم، اس طرح کے الفاظ، اس لیے کہ وہ اللہ کے صفات ہیں، اور اللہ کے صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو ہم نام کسی کا بلائیں تو عبد لگا کر عبد الغفار، عبد القہار، عبد الرحیم وغیرہ، اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جو سب سے بدبخت نام ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا ہوا ہو، اس لیے کہ شہنشاہ اور بادشاہ وہ اللہ کی ذات ہے، تو اس طرح کے نام نہ رکھیں، ایسے نام سے احتیاط کریں، اس لیے کہ نام جو بہتر سے بہتر ہو اور جس کے معنی مفہوم اچھے نکلتے ہوں اور غلط مفہوم نہ نکلتے ہوں، اور اس طرح کے نام جس کے کوئی معنی مفہوم نہ ہو اور پھر بعد میں نام کو چینج کیا جائے، اس کو تبدیل کیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں نام اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ نام رکھنے کے وقت میں تحقیق کر کے نام رکھیں اور علماء سے پوچھ کر کے نام رکھیں۔ اگر کوئی انسان 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو وہ 14ویں دن کر لے یا 21ویں دن کر لے، اگر اس میں بھی سہولت نہ مل سکے تو زندگی میں جب اسے سہولت ہو وہ 7ویں دن کے اعتبار سے کر لے۔ اگر بچے کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے تو ایک دن قبل جمعرات کے دن اس کے 7ویں دن ہوگی، اس اعتبار سے۔ اگر اتوار کے دن ہوئی ہے پیدائش تو اس کا 7ویں دن سنیچر کے دن ہوگی، اس اعتبار سے جب سہولت ہو وہ کر لے۔ کوشش کرے کہ 7ویں دن کر لیا جائے، اس لیے کہ اصل اس کی طرف عقیقے سے بچے کے اوپر جو بلائیں یا مصیبتیں ہیں وہ سب ٹل جاتی ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے سے بچے۔
عموماً معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عقیقے کو چھوڑ کر کے اور نئی نئی رسم کو بجا لاتے ہیں، چھٹے دن کوئی رسم کرتے ہیں یا اس کے ہر سال برتھ ڈے مناتے ہیں۔ وہ تمام خرافات کے لیے پیسے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، مگر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام خرافات سے محفوظ فرمائے۔ عقیقے کرنے کی 7 حکمتیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے۔ نمبر 1، عقیقے سے بچے کے نسب کی شہرت ہوتی ہے۔ نمبر 2، عقیقہ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس سے بخل کا ازالہ اور طبیعت میں فیاضی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، عیسائی اپنے بچوں کو زرد یابی میں رنگتے تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابل عقیقہ مشروع کیا۔ نمبر 4، عقیقہ سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ نمبر 5، عقیقہ اس بات کا اعلان ہے کہ بچے کے ساتھ وہ عمل کیا گیا جو ملت ابراہیمی کا مخصوص عمل ہے، جیسے حج۔ نمبر 6، عقیقہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے عمل کی محاکات ہے، جیسے صفا مروہ کی سعی حضرت حاضرہ علیہ السلام کی مشقت کی محاکات ہے۔ نمبر 7، عقیقے میں فدیہ بھی ہے، اس سے بچے کی بلائیں دور ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ عقیقے کے وقت جو نام رکھتے ہیں اس کے بعد نام تبدیل کر لیتے ہیں، تو اگر واقعی میں کوئی ضرورت ہے، مصیبت ہے، تو نام تبدیل کر لے اور پھر دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے گا اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ نام بھی 7ویں روز ہی رکھا جائے گا اور اس کے سر کا حلق بھی کروایا جائے گا۔ اس سے پہلے کرنے کی گنجائش کیوں نہیں شریعت میں رکھی گئی؟ اس میں حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ بچے کے پیدائش کے وقت میں لوگ بچے کے پیدائش میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں پریشان ہوتے ہیں، تو بیک وقت میں بہت سی ذمہ داری ڈال دی جائے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو شریعت نے تمام چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، تو یہ سنت ہے، اسی ناحیے سے سنت سمجھ کر کے کرے، اور تو انشاءاللہ زندگی میں خوشی ہوگی اور بچے کے اوپر سے تمام مصائب اور ہر طرح کی پریشانی دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام خرافات سے بچا کر کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔